بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نواؤ فکر سربت کیجئے، بے نواؤ فکر سربت کیجئے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حسن و جمال ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی گئے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ حی باقی کون؟ اللہ۔ کون ہے حی باقی؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ حی ہے، وہ باقی ہے، اس کو فنا نہیں، تو ثنا کون کرتا؟ حی باقی جس کی کرتا ہے ثنا، اور مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے، وہ تو حی ہے لیکن ہمیں تو مرنا ہے نا، تو وہ جو حی ہے وہ ثنا کر رہا ہے، تو اے حضور کے غلام تو بھی مرتے دم تک ان کی مدحت کیجئے، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے، اور عرش پر عرش پر عرش پر پڑھ نہیں پر اپون اون علا، عرش پر جس کی کمان چڑھ گئی، عرش پر جس کی کمان چڑھ گئی، صدقے اس بازو پہ قوت کیجئے، صدقے اس بازو پہ قوت کیجئے۔ آگے کلام کو بہت لمبا ہے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے تحت اللفظ کہتے ہیں کہ آنکھ تو اٹھتی نہیں، کیا دے جواب، آنکھ تو اٹھتی نہیں، شرم و ندامت، آنکھ تو اٹھتی نہیں، دے کیا جواب، ہم پہ بے پرسشی رحمت کیجئے، ہم پہ بے پرسشی رحمت کیجئے، عذر بدتر از گناہ کا ذکر کیا، یہ عذر ہے نا، یہ گناہ سے بدتر ہوتا ہے، بندہ کو گناہ کر دے اور توبہ کی بجائے عذر پیش کرے کہ یہ تھا، تو یہ عذر جو ہے نا یہ توبہ سے بدتر ہے، گناہ سے بدتر عذر، تو امام کہتے ہیں کہ عذر بدتر از گناہ کا ذکر کیا، بے سبب ہم پر عنایت کیجیے، بے سبب ہم پر عنایت کیجیے، اور پھر کہتے ہیں کہ نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، یا رسول نہیں، ابھی آپ کو آیا نہیں، ابھی آپ کو نہیں آیا، ابھی آپ کو آیا ہی نہیں کہ نعرہ کب لگانا ہے، کون سا لگانا ہے، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، نعرہ رسالت، نعرہ کیجیے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کیجئے، مفلسوں سامان دولت کیجئے،
ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجئے، مرانی قدر الحق جو کہے، حضور فرماتے مرانی قدر الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، اس نے حق دیکھا، جو یہ کہے مرانی قدر الحق جو کہے، کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے، کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے، کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے۔ حضور کو تو سب پتا ہے، حضور کو سب پتا، حضور کو یہی پتا ہے کہ اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے نا یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، اور جو ان کا سب سے پہلے گزرا نا جو ان کا نام بھی کیا ہے، اور اس کی نسل کہاں تک جائے گی، اس میں نام کیا ہوں گے، مرد ہوں گے کہ عورت ہوں گی، اور حضور کو یہی پتا ہے اللہ کی عطا سے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے نا دل میں سوچ کیا رہا، اور یہ جتنے بھی علم ہے نا حضور کے جو بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ علم تو یہ علم تو یہ علم تو وہ علم تو جو بیان کیے جانا تھا، جتنے بھی علم جو مذکور ہوئے نا یہ تو ہم نے ذکر کیا نا، یہ سارا علم جو ہم نے ذکر کیا نا یہ مصطفیٰ کریم کے علم کی سمندر کی ایک لہر ہے۔ اس سے آگے کیا کہوں، حضور کو سب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جب پتہ ہی ہے حضور کو عالم علم دو عالم ہے حضور، عالم علم دو عالم ہے حضور، آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے، آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے، آپ سلطان جہاں ہم بے نوا، کہو آپ سلطان جہاں ہم بے نوا، یاد ہم کو وقت نعمت کیجئے، یاد ہم کو وقت نعمت کیجئے۔ آگے بڑے اشعار ہیں، بہت زیادہ اشعار بہت زیادہ ہیں، تو آخری میں مقطع ہی پڑھتا ہوں، مقطع بھی کیا کمال ہے، قسم سے آپ ذرا غور کیجئے، اتنی ان کے ایک جامع ترین بات کی حضرت نے بڑے دو مصروں میں، یہ بحر بھی چھوٹی ہے، یہ چھوٹی بحر میں بات کرنا دو مصروں میں، اور ساتھ میں ردیف اور قافیوں کو بھی نبھانا، یہ بہت آسان نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی بحر کی نعت ہے، اس میں دو مصروں میں اعلیٰ حضرت نے کیا بات کی، آپ ذوق پیدا کیجئے اپنے اندر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یہ ساتھ ہی حرف ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ساتھ حرف، ساتھ لفظ، ساتھ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی
اپنی عادت کیجئے یاد اس کی اپنی عادت کیجئے یاد اپنی عادت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچ رے صورت کی سکندر لکھنوی صاحب کا کلام میں جب بچپن میں نعتیں پڑھتا تھا نا چھوٹا تب جب میں چھوٹا تھا اب زیادہ چھوٹا ہو گیا سچ قریب ہو گیا اپنی منزل سے قریب ہو گیا تو اس وقت کی نعت خوانیاں اور آج کی نعت خوانیوں میں بہت فرق ہے ایسے ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں ہوتے تھے ویسے ہارن لگے ہوتے تھے نعت خوانی میں ایک نعت خواں آتا تھا ایک نعت پڑھتا تھا ایک گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا شیرنی کھلا دی تقسیم میں چلو بھائی کوئی رات کو ایک دن بجتا 12-2 بجے میں مغرب شروع ہوتا ہے عشاء شروع ہوتا ہے 1 گھنٹہ ہوتا ہے یہ پروگرام تو سکندر لکھنوی صاحب بھی اس کو بتایا کرتے تھے مرحوم کالے رنگ کی جنہ کے پن پہ تھے فقیر صاحب تھے سفید داڑھی تھی وہاں پہ آ کے کلام وغیرہ پڑھا کرتے تھے تو پرانے اشاروں میں سے سکندر لکھنوی وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے والی تو آدم کے داتا مدینے کے والی تو آدم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے مدینے کے والی تو عالم مدینے کے والی دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی گئے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم ہے وادی امل پہ خالق کی رحمت اور مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مکہ مکہ ہے سبحان اللہ بیت المقدس میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ہے وادی امل پہ خالق کی رحمت اور مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت مگر قلب مزتر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے مگر قلب مزتر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا
یہاں رہ کے جینا مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا جینے سے بہتر۔ وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، یہاں رہ کے جینا، یہاں رہ کے جینا، یہاں رہ کے جینا، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر۔ میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، اے وہی زندگی اصل میں زندگی ہے۔ میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، وہی زندگی اصل میں زندگی ہے۔ میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا۔ اور اس کے اشعار کسی کو یاد ہے؟ تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، اور تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم۔ فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، جو تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارے کرم پر میری زندگی گئے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا۔ ہزاروں ہی میں خار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے ہیں عرفان کے ساغر، ہزاروں ہی میں خار
کر شب و روز پیتے ہیں الفت کے ساغر، نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، نہیں کوئی جاتا ہے تشنہ سکندر، یہ ساقی کوثر کی دریا دلی ہے، میں محتاج ہوں نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا۔ علامہ جامی کیا زبردست عاشق رسول، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کیا، حج سے فارغ ہوئے، پھر مدینہ شریف جی گئے، سیدھا اپنا وطن گئے، وہاں پہنچے، ابھی پہنچے پھر دوبارہ مدینہ شریف، گھر پہنچ کے رکے نہیں، کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے، بڑا حضور کے دربار جاؤں اور حج کو بہانہ بنا کے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اب میں جا رہا ہوں اپنے گھر سے دوبارہ مدینہ شریف کی نیت کر کے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کے دوسرے حج بھی خدا نے کرا دیا، اصل مراد حاضر اس پاک در کا۔ کبھی جاؤ نا حج پہ یا عمرے پہ تو کیا کہنا، کہاں جا رہا ہوں، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، کہاں کا ارادہ ہے، تو اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ میرے اور آپ جیسا بندہ ہوتا نا وہیں پہ نیت کرتا، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے یار، چلو کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں نا، چلو جدہ چلے جاتے ہیں وہاں سے نیت کر لیں گے نا یار، بہانے بنا لیتے بہانے، لیکن یہ عاشق کہتے ہیں تکلیف بھٹ ضرور ہو سفر کی، نو پرابلم، لیکن آنا وہاں سے مدینے کی نیت کر کے، ایسے عاشق کس طرح مدینہ شریف آ رہے تھے، بڑا لمبا واقعہ، ان کا عشق تھا کہ کیا تھا، ایسے عاشق کہتے ہیں کہ تنم فرسودہ جاپارا زہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاپارا ستنم فرسودہ جاپارا زہجران یا رسول اللہ۔ حضور آپ کی جدائی میں جسم بیکار ہو گیا، جان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، حضور تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ، دلم بجمردہ آوارا جیسیاں یا رسول اللہ، دلم بجمردہ آوارا جیسیاں یا رسول اللہ۔ گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو گیا ہے حضور، آوارہ ہو گیا ہے، گناہوں کی ایسی یہ حالت ہوگی، یہ کرم فرمائے۔ تنم فرسودہ جا کیوں کہا، یہ کس نے کہا کہ اس در کی حضوری اسیاں کی دوا ٹھہرے، ہے زہر معاصی کا تباہی شفا خانہ، دلوں پر مردہ آوارہ
گزراری من مسکین ناداری چوسوے من چوسوے من گزراری چوسوے من گزراری من مسکین ناداری فدائے نقش نالت کنم جان یا رسول اللہ. کبھی حضور آپ کا آنا ہو جائے نا میری طرف تو میں تو غریب و ناتواں بنتا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں. ہاں اتنا کروں گا حضور کہ آپ کے نقش نال آپ کی نالین مبارکہ کے نقش پر جو ہے نا جان قربان کروں. چوسوے من گزراری من مسکین سے ناداری فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالنت فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ. ذکر دا خوش غرانم اپنے کیے پر میں حیران ہوں, مجھے کیا ہو گیا, مجھے یہ بھی خیال آ رہا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہو جائے. میں حیران ہوں مجھے میں نے کیا کر دیا. ذکر دا خوش غرانم سیاہ شد روز سیاہ, گناہوں کی وجہ سے چہرہ چاہے وہ سیاہ ہو چکا. ذکر دا خوش غرانم سیاہ شد روز سیاہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانی اور شرمندگی کے باعث پانی پانی ہو رہا ہوں, سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی. کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. اور دیکھیں عشق جو ہوتا نا وہ چھلک ہی آتا ہے, عشق جو ہے نا وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. اتنی باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں, کیا کمال کا شعر ہے, ز جام حب تو آپ کی محبت کی جام پی کر مست, آپ کی محبت کا جام پی کر مست. ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بست, اور اس عشق کی زنجیر نے میرے دل کو باندھ دیا. دل میرا بنا ہوا ہے عشق میں, زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے آپ کی محبت کی زنجیر ہے. یہ عاشق کہہ دیتے ہیں ز جام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم. میں ہی بے نہیں کہتا, نمی گویم کے من ہستم سخندان. تیرے کلام میں یہ چاشنی, تیرے کلام میں یہ سوز, تیرے کلام میں یہ گداز, تیرے کلام میں یہ عشق کیسے آیا؟ ز جام حب تو مستم بزنجیریں تو دل بستم, نمی گویم کے من ہستم سخندان یا رسول اللہ. نمی گویم
کرم فرمایا ہے دنیا کے اندر. ہماری بدعمالی نہ دیکھی آپ، ہماری نافرمانیاں نہ دیکھی، آپ نے عطائیں جاری رکھی. اتنا کرم کرتے ہیں حضور، اتنا محبت کرتے ہیں. اب بتانے نشر میں بھی حضور چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگار. آپ کے رحمت بھرے ہاتھ جب امت کے لیے شفاعت کی خاطر اٹھیں گے اور آپ کے بازو کی سائے میں، شفاعت بھرے سائے میں جب سب آئیں گے حضور، سب ہوں گے مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ. اس وقت اپنے اس جامی کو محروم نہ رکھیے گا حضور، وہاں بھی بلا لیجیے گا، آجا جامی آجا. مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ. تنم پر سوتا جانا یا رسول اللہ. اب بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فارسی آتے ہیں؟ کتنے ہوں گے جس کو فارسی آتے ہیں؟ گنتی کے اگر ہوں گے تو چند ہوں گے اگر ہوں گے. لیکن کلام نکلا ہے دل سے، اور کلام ہے عاشق کا. تو جب کلام عاشق کا ہو، دل سے نکلے نا الفاظ، تو وہ سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مزہ بڑا دیتے. دیکھو تنم فرسودہ جا پارا زہی جرا یا ایسے سب پڑھ جیسے سب کو سمجھ آ رہی ہے. تنم فرسودہ جا زہی جرا یا رسول اللہ. اسی لیے کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سے جو میں ہوں میں تو مستم بزنجیر تو دل بستم نمی گویم کہ میں ہستم سخندہ یا رسول اللہ. نمی گویم کہ میں ہستم سخندہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہی جرا یا رسول اللہ. سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، بزرگوں کا کلام پڑھا کرو. اس کی ایک برکت یہ ہوگی کہ جس کلام پڑھا جائے گا نا اس کی توجہ رہے گی، ان کی روح توجہ فرمائے گی. اور اس پاک ارواح، ایسی عاشقوں کی ارواح کا توجہ کرے پھر کیا بات ہے. اس کو یوں ہم جو لکھا کتابوں میں کہ اگر کوئی بندہ مخلص ہو اس بات میں کہ وہ اللہ کی طرف جائے، یعنی معرفت کی طرف قدم بڑھائے اور سلوک کی منازل طے کرنی چاہے، ایسے میں اگر اس کو کوئی پیر نہیں ملتا نا اور وہ صادق ہوتا ہے، جس کی طلب ہوتی ہے نا وہ صادق ہوتا ہے، تو اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، کسی پاک روح کو اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جا اس کو سنبھال. تو پاک ارواح جب متوجہ ہو جائیں تو بہت کچھ اچھا ہوتا ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کا کلام پڑھا کرو. ادھر ادھر کی اللہ معاف کرے جو پڑھتے ہیں کلام ایسے سے، اللہ معاف کرے، خود بھی بے بہرا ہے علم سے، دوسروں کو بھی پھنساتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو اس سے بڑی تباہی آئی ہے ہمارے یہاں. بڑے گڑبڑ کلام پڑھو، بزرگوں کو لکھے اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، حضور مفتی اعظم نے لکھے. کیسے کلام سبحان اللہ، دل کرتا ہے کہ بس پڑھتے رہے، کوئی جھجک ہی نہیں ہے یار، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں کہ نہیں. تو آپ کوشش کرو بزرگوں کے کلام پڑھا کرو. کوئی سنے گا نہ سنے یار، کسی کو سنانا کب ہے؟ کوئی بلائے نہ بلائے محفل میں، ہمیں کیا ضرورت ہے یار. ہمیں جس کو سنانا ہے وہ گھر میں بیٹھیں گے تو تب بھی سنیں گے. بلکہ وہ ذات تو ایسی ہے کہ جس دن زبان کام نہیں کرے گی وہ اس وقت بھی سنیں گے. اللہ نے اچھی آواز دی ہے.
اس کو اچھی طرح استعمال کرو. آپ کو کوئی سنے نہ سنے پرواہ نہیں چاہیے، بس ہم کو پڑھنے بزرگوں کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. مجھے تو الحمدللہ 40 سال ہونے کو آئے اس فیلڈ میں نے تو بچپن سے ہی عادت تھا، بچپن سے عادت کیا. اللہ کا شکر ہے یار، جب بچپن سے عادت کر رہا ہوں تو وہ بھی تو کرم کریں گے نا یار، وہ چھوڑ دیں گے؟ سیدھی بات ہے یار. ابھی ہوش ہمارا نہیں تھا، بالغ ہوا نہیں تھا، تب سے عادت کر رہا ہوں. تو کیا عادت کو نہیں پتا ہے کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو وہ چھوڑ دیں گے محبت کرنے والے کو. لجپال پریت کو چھوڑ دیں گے. جدی ماں پڑھ دے انہوں چھوڑ دے. بس آوازوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. آقا جان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا. اب کسی پر بھی نہیں، میرا کوئی حق نہیں، سب کو میں نے جو تھا نا میں نے پورا کر دیا سوائے صدیق کے. صدیق کے احسانات کا بدلہ میرا اب چکا ہے. جو سب صدیق کی بات یہ ہو تو بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. ہے یار غار، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. خدا کا اور نبی کا مدح کو صدیق اکبر ہے. معراج کا مہینہ ہے، تو معراج ہوئی. آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اس کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ نص سے ثابت ہے. اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اس کا انکار کرو گے تو کفر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس سے آگے جو معاملات ہیں اس کی الگ میٹر ہے، یہاں بیان نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ایک معراج ہے، ایک اعراج ہے، ایک اسرا ہے. ٹھیک ہے نا، اسرا، معراج اور اعراج یہ تین حصے ہیں. تو یہ پہلے اس طرح کی بات ہوئی اسرا. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ نے بیان کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. یعنی بندہ سوچے نا یہ کیسے ہوا، تو کیا کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. وہ لے گیا اپنے بندے خاص ہاتھوں. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے خاص کو. اسرا، لیل، دونوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا. یہ ترجمے کا حق ادا کیا. لیل کے رات کو کہتے ہیں اور اسرا کہتے ہیں رات کی سیر. رات کی جو سیر ہو نا اسے کہتے ہیں اسرا. اور اسرا بھی ہے اور لیل بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے خاص کو راتوں رات دونوں کا ترجمہ ہے. کوئی ایسا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا راتوں رات. یہ تو ہے ثابت قرآن سے. جب میرے آقا دوسرے دن بعد میں معراج کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ اور میں ایک آن میں مسجد اقصی پہنچ گیا وغیرہ وغیرہ. تو ایسے میں کافروں کو مل گیا بہانہ کہ اب تو یار یہ تو بات ایسی ہے نا کہ کوئی مانے گا نہیں، اب تو جناب ہم اس کو اچھالیں گے. آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ فتنہ پرور، کوئی چیز ہاتھ لگ جائے تو آپ چھوڑیں گے. سنو یہ کس کا طریقہ ہے.
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی عالم دین کی فحش غلطی کو چھپانا واجب ہے. ہم تو چھوڑتے نہیں، مل جائے نہیں ہے. سمجھو ان چیزوں کو، کسی کا چھپاؤ اللہ تمہارا چھپائے گا. اللہ مجھے آپ کو بے حساب بخشے، کرم ہے اس کا چل رہا ہے. تو عرض کر رہا تھے جب آقا نے یہ فرمایا نا تو کفار ابو جہل یا ابو لہب تھا، عربی یاد نہیں رہا، ابو جہل تھا، اس نے کہا چلو صدیق کو کہتے ہیں، ابو بکر کو پکڑ کر کہتے ہیں، کہا ابو بکر معصوم کوئی شخص اگر یہ کہے کہ راتوں رات میں مکے سے جو ہے وہ میں نے براق پہ بیٹھ کے جو ہے وہ میں بیت المقدس پہنچا، پھر وہاں سے آسمان کی سیر، یہ وہ کوئی کرے گا کہے تو کیسا نہیں، وہ یہ لگتا تھا نہیں، لیکن یہ کہا کس نے؟ کہا تیرے یار نے یہ بات کی. بولا اچھا اگر میرے یار نے کی نا تو سچی. مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں سچی. میرے صدیق اکبر تصدیق کرنے والے میں صدیق اکبر. اللہ اکبر. نبی کا خدا کا اور نبی کا مت گو، صدیق اکبر گئے اور نبی صدیق اکبر کا خدا، صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا، صدیق اکبر کا صدیق اکبر، صدیق اکبر پہلے خلیفہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا خلیفہ اول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہر جمعے کو سنتے ہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اور گدا صدیق اکبر کا. پہلے بتاؤ گدا ہے کون؟ میں جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا نہیں ہو یا سستی ہو رہی ہے، چلو ابھی نیچے کرو ہاتھ. تو نہیں ہے نا وہ ہاتھ ہے جو گدا نہیں ہے صدیق کا، وہ ہاتھ ہے. اب کوئی نہیں اٹھائے. اب میں پھر کہہ رہا ہوں جو گدا ہے نا وہ ذرا ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. اے بڑی بینیفٹ کی بات بتاؤں گا میں آپ کو، بینیفٹ بڑا ہے اس میں کہ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا. اب بتا کون کون گدا؟ سارے ہاتھ دیں گے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، تو خدا کے فضل سے میں ہوں گدا. صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا. صدیق اکبر کا صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر میرے صدیق اکبر. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. چلو یار یہ کچھ ایسی بات کرو نا کہ بات ہی مک جائے. یعنی بات مکا دینا، گل مکا دینا. گل ہے اینج کرنی کہ گل مکا دینا. کہتے ہیں کہ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل گئے، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیت، تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. بڑے پیر ہیں صدیق اکبر، بڑے پیر ہیں صدیق اکبر.
ہاں، اور یہ بات تو غوث اعظم بھی کہتے ہیں. صدیق اکبر بڑے پیر ہیں، بڑے پیر ہیں. بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، علی کا اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا، علی ہے اس کے دشمن اور دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن صدیق اکبر کا. صدیق و فاروق اعظم افضلیت پر جو سن لو، یہ اجماع ہے. کیا ہے؟ اجماع، جمہور نہیں، اجماع. کیا ہے؟ ہاں، اجماع جو ہوتا ہے نا اس میں خاموشی بھی نہیں جلے گی. کوئی کہنا یار میں کچھ نہیں کہتا، میں سکوت اس طرح کروں گا. نہ، سکوت کیوں بھائی؟ جب اجماع ہو چکا تو تیرا سکوت کیا؟ مطلب دال نے کچھ کالا ہے. یہاں سکوت نہیں، اجماع ہو گیا تو بس ہو گیا. علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. خدا کے فضل سے ہم پر گسایا سے زمین کا کون سا حصہ ایسا ہے کہ جس پر آسمان کا سایہ نہ ہو؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں کیا ہے. کوئی ہے کہ جہاں آسمان کا سایہ ہے؟ اس کا فرماتا کہ میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ. غوث پاک کا مرید کہیں بھی رہے نا، غوث پاک کے سائے میں. تو کہو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم ہے، دونوں جہاں میں سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. غوث پاک کی شان. ابھی لیلۃ الرغائب گزری، یہ ابھی جمعرات شب جمعہ، رجب کی پہلی شب جمعہ، یہ لیلۃ الرغائب تھی. یہ اولیاء کے جمع ہونے کی رات ہے، اور اس رات حضور غوث اعظم کے شہزادوں نے بیان کیا. شیخ عبد الوہاب اور شیخ عبد الرزاق نے بیان فرمایا ایک صبح کیا ہوا تھا، کون آیا تھا اور کیا کہہ رہا تھا، رات کو کیا دیکھ رہا تھا، کیسا نور دیکھا. اور جب دیکھا نور ہے کہاں سے، کہا یہ تو غوث پاک سے نکل رہا ہے. اور جس چیز پر پڑ رہا ہے اگر وہ بھی نور والا ہے تو پھر آئینے پر آئینے پر آئینے، آئینے پر آئینے، روشنی بڑھ جاتی ہے نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے. وہ رات ایسی رات تھی کہ کوئی فرشتہ ایسا نہ تھا جو آ کر حضور غوث اعظم سے مصافحہ نہ کیا. لیلۃ الرغائب. جو جاگتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ اس رات کو عبادت پہ گزارتے ہیں، مناجات پہ گزارتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. اللہ بھی ہمیں بھی شوق عطا فرمائے. جس کو عبادت کا شوق ہوتا ہے نا وہ اصحاب علم یقین ہوتے ہیں. ہم جیسے نا وہ اصحاب علم یقین والے، وہ اصحاب علم یقین کیا ہوتا ہے. ہاں، پھر اس سے آگے ہوتا ہے اصحاب حق الیقین، وہ اس سے بھی آگے ہوتا ہے جن کو کسی چیز سے غرض نہیں، نہ جنت سے نہ دوزخ سے. وہ نہ بھی ہو تو کیا ہے، وہ
ذات ہے ہی اس لائق کے اس کی عبادت کرو. جیسے حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ ہے، جذبی کی فتنے، ایک آدمی آگ ہے مہمان، کسی کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، اس آگ سے جہنم کو بجھا دوں گی. کیوں؟ تاکہ لوگ جنت کی طلب میں اور دوزخ سے ڈر کر اللہ کی مدد نہ کریں. یہ تھی اصحاب الحق الیقین والے. ہر ایک کی اپنی کیٹیگری ہوتی ہے. ہم تو علم الیقین والے ہیں. اللہ کرے ہمیں کم از کم عین الیقین تک تو پہنچ جائے. اور اصحاب عین الیقین جو ہوتے ہیں نا، ان کو شوق ہوتا ہے عبادت کا. وہ بہانے ڈھونڈتے، کوئی بہانہ مل جائے کہیں سے عبادت کرے، کوئی دن مل جائے یار روزہ رکھ لیں، یہ نماز پڑھ لیں، چلے یار اتنی رکعت پڑھ لیں اور اتنے درود پڑھیں. شوق ہوتا ہے اصحاب عین الیقین. اللہ کا نصیب فرمائے. ہم باتیں کرتے ہیں ان کی، کبھی نہ کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا. وہ کون سی دیر لگتی ہے؟ ان کو دیر نہیں لگتی. غوث پاک کی نظر ہوگی نا، تو غوث پاک کی نظر جس پر ہو جاتی ہے نا، تو وہ چور بھی ہو نا، تو ایک ہی نظر میں ہے نظر میرے پیر، ہے نظر میرے پیر، ایک ہی نظر تو وہ بھی کر تائید بھی ہو گیا. اسی نظر میں سارے منازل طے کروائے، تصوف کے سارے منازل طے کروائے، سارے لطائف روشن کر دیا ابدالوں میں سے. تھے کون؟ چور. لیکن نظر کس کی تھی؟ تو کتنی دیر لگی. ہم باتیں کرتے ہیں تو کیا بعید ہے کبھی ہم پر نظر ہو جائے. اسی لیے کہتا ہوں توجہ. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ سنو گے تو کوئی بعید نہیں. قسم خدا کی توجہ ہو جائے، قسم سے. وہ توجہ ہو گئی نا، بیڑا ہی پار ہے. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ہمارے طبقے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ خود آ رہی ہے، کس کو نہیں آ رہی؟ کوئی ہے جس کو نہیں آ رہی؟ میں تو سارے یہاں سمجھنے والے ہیں، اور کسی کی سمجھ میں آیا کہ نہیں. بس اس پاک نے کہہ دیا نا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے؟ لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے ان کی بولتی بند ہو رہی ہے. وہ کیا ہے؟ ہولوگرام. وہ کیا ہولوگرام کیا کہتے ہیں؟ ہولوگرام کیا ہوتا ہے اس میں؟ وہ بندہ فزیکل نہیں ہوتا ہوں، لیکن وہ ٹریٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ یہ وہی موجود ہے اور یہ ایک وقت میں کئی جگہ ہو سکتا ہے. تب تمہاری بولتی بند ہو گئی. یہ سائنس کی ترقی ہے تو یہ تو وہ کس کی طاقت ہے؟ تم کو سائنس کی ترقی پر اتنا مان ہے، تم کو رب کی ترقی، رب کے طاقت پہ کوئی اندازہ نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان پر رب ہے. تمہیں نہیں بھروسہ؟ غوث اعظم ایک وقت میں 70 مقام. واہ واہ. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. مان لو جی مان لو، ورنہ آگے بڑی ترقی ہونی ہے. اور بھی ہاں، وہ بھی کئی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے، یہ آنکھیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھیں گے. لوگ ایسے بھی ہوتا ہے تو پھر بولتی بند. اسی لیے آج مان لے مان لے مان لے مان لے. سمجھ میں آ نہیں سکتا غوث اعظم کا. اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ ایسے نہیں.
کے ہاتھ ہے. ہاں تو کیسے بولنا ہے؟ ایسے نہیں. ایسے دیکھو غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکمت الساری. کہتے ہیں میں تمام اللہ کے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائے کا دانہ. تو غوث پاک اللہ کی عطا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون سے مرید اورنگ کے کون سے ٹاؤن میں ہے. اورنگی نہیں ہے. اورنگی تو اورنگی اور ہے. اورنگی کا اورنگی اور. تو اورنگی میں کس جگہ پر کس کے گھر کی چھت کون بیٹھا ہوا ہے, کون مجھے پکار رہا ہے. غوث پاک اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں. تو جب دیکھ رہے ہیں تو آؤ نا ذرا مل کر. ہاں ہماری لاج کس کے رات گئے بغداد والے کے, ہماری لاج کس کے ساتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. بنائے چیز دینا کام کس کا غوث اعظم کا. بنائے چیز دینا کام کس کا غوث اعظم کا. اس کے اتنے اشعار ہیں. آج پورا پڑھنے جاؤں گا نا تو کم از کم 1.5 گھنٹہ اور. میں صحیح کہہ رہا ہوں, اتنے اشعار ہیں. لیکن میں یہاں بس کر اور کہہ رہا ہوں بلکہ ایک شعر پڑھ لیتا ہوں. اس شعر پہ پڑھ رہا ہوں, اس کی بھی گہرائی میں ابھی آپ زیادہ نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. کون سا وہ قبر میں جائیں گے تو فرشتے پوری قبر میں جب فرشتے. ہاں اس کے اندر اتنی گہری بات ہے قسم سے. یہ مسئلہ یہ کہ گہری باتیں ہر جگہ نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کچھ باتیں بیان کرنے جیسی نہیں ہوتی. یہ صرف دل میں رکھنے والی بس. کسی کو خود نظر آ جائے سبحان اللہ, لیکن ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی. یہ کہنے والوں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا. کئی لوگوں کے یار یہ کہاں لکھا ہے فرشتے پوچھیں گے, بتاؤ کون سی حدیث میں آیا فرشتے یہ پوچھیں گے کس کے بندے ہو کیا ہے. نہیں سمجھے نا, میں نے کہا نا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا بس ہر ایک کو سمجھ میں آتی نہیں اور ہر ایک کو سمجھانی بھی نہیں. جس کو سمجھانی ہے وہ خود سمجھ جائے. کسی نے سیب کبھی کھایا نہ, کبھی سیب کھایا ہی نہ, کبھی دیکھا ہی نہ. اس کو آپ لاکھ سمجھاؤ سیب ایسا ہوتا ہے, اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے, اس کا سائز نہیں ہوتا ہے, اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے, کیا بتاؤ سمجھ جائے گی. تو اس کا واحد علاج کیا ہے, جسے ماشاء کسی نے سنگا ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ایسی خوشبو کیسی ہے. ٹھیک ہے, میں بتانا چاہوں یار اس کی خوشبو ایسی ہے, کیا آپ سمجھا سکتے ہو کسی کو؟ تو اس کا سمجھانے کا طریقہ پتہ ہے کیا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو نا خوشبو نہیں ملتی. کیا ہے کہ کوئی اس کو سنگھا دے. اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب سوکھ لی. کئی باتیں ایسی ہوتی سمجھ میں. فرشتے قبر میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں کہہ دوں گا طریقہ قادری وہ نام لیوا غوث اعظم کا. طریقہ قادری وہ نام لیوا غوث اعظم کا. طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا. ایسے تو
والا کہ جمیل قادری سو جاں سے وہ قربان مرشد کون کون قادری ہے؟ کیا ڈائریکٹ پوسٹ واقعات میں آتی ہے کیا؟ کس کے آتی ہے؟ اپنے پیر تو مرشد نے کہنا ہے نا قادری آپ اور ان کے مرشد کون؟ ان کے مرشد ہیں ان کے مرشد ہیں ان کے مرشد ان کے ہے نا؟ تو قادری بنانے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں اور ان کے مرشد پتہ کون تھے؟ جمیل اعلیٰ حضرت مرشد تھے تو کہتے ہیں جمیل قادری سو جاں سے وہ قربان مرشد پر کہ بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں سہارا غوث مگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آ گئے مگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تو نے مدد کی ہاں مدد کی تو نے تکرار لفظی ہے تو نے مدد کی ہاں مدد کی مدد کی تو نے قربان تیرے جلدی تڑپ کر ہم پکارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری خواجہ منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری دامن پسارے آ گئے تیرے دوبارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے خواجہ مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے ہم کو بھی دے ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤں آ کر اجمیر پھر ایک بار اجمیر پھر ایک بار دکھلا کے سناؤں جا کر اجمیر پھر ایک بار بلوا کے
سنا کر رو رو کے حال دل میں تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا 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 حسرت عبد قادری کو دید کی ہے مرشد خواجہ غریب نواز کا حلیہ مبارک کسی کو پڑھنا ہو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے پورا خواب لکھا ہے قصیدہ اکسیر اعظم فارسی میں جس میں غوث اعظم کی مناقب لکھی اس کا ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے تشریح بھی اعلیٰ حضرت نے خود ہی کی اور وہ بھی پھر تھی اس میں فارسی میں پھر ایک اردو میں ہمارے عالم دین نے بڑے انڈیا سے انہوں نے کی ہے میرے پاس کتاب تھی میں بہت پہلے پڑھی اس میں اعلیٰ حضرت نے اس قصیدے کی وجہ کیا ہوئی اس کا ذکر لکھا وہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کی آنکھ میں ایک آنکھ میں تکلیف تھی اور انتہائی تکلیف اتنی بڑی کہ تقریباً ایک آنکھ کی بینائی جو ہے وہ بالکل چلی گئی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے 1 ماہ تک طبیبوں سے علاج کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں کہتے ہیں کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں نے قطعہ لکھا اور وہ قطعہ جب لکھ لیا اور میں سو گیا تو مجھے خواب میں زیارت ہوئی میں نے کیا دیکھا کہ خواجہ صاحب کی مزار ہے اس کے پیچھے شاہ بدرۃ اللہ عشقی کی مزار ہے اس کے پیچھے ایک اور مزار ہے جسے میں سمجھ نہ سکا اب وہ اعلیٰ حضرت نے اخفا کیا ہے ہر بات تو بتانے کی نہیں ہوتی کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا بہرحال میں مختصر کرتا ہوں تو خواب میں دیکھا کہ وہ خواجہ صاحب کی قبر شریف نمودار تھا اور قبر شریف شق ہوئی اور اس میں خواجہ صاحب تشریف لائیں اور خواجہ صاحب اس میں آرام سے لیٹے ہوئے اور آپ کا حلیہ پورا لکھا کہ آنکھیں کیسی تھی چہرہ کیسا رنگ کیسا قد کیسا کہتا میں وہاں بیٹھ کے غالب سورہ کہف پڑھ رہا تو خواب کی بات ہے مسجد کی طرح تھا کسی کو تکلیف ہوئی تو شور کرنے لگے کہ یہ کیا قرآن پڑھ رہے ہو بلند آواز سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر خواجہ صاحب اللہ کہتے ہیں میں نے خواب ہی میں نے اس کو دیکھا کہ یار تجھے کیا تکلیف ہے میں پہ خواجہ کو قرآن سنا رہا ہوں تجھے کیا تکلیف پڑی ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے مجھے دیکھ کر کچھ یوں کہا کہ اس کی فکر نہ کر تو شروع اس کو چھوڑ وہاں توجہ مت دے کہتے ہیں قرآن شریف کی وہ سورہ کہف پڑھا تھا اس کی آیتیں لکھی ہیں کہ اس آیت پر یا اس آیت پر میری آنکھ کھل گئی لیکن کہتے ہیں کہ خواب میں نے جب قبر مبارک شک ہوئی نا تو میں نے اس قبر شریف کی جو خاک ہے وہ اپنی آنکھ میں لگا یہ اعلیٰ حضرت کا خواب ہے ہمارا نہیں ہمارے خواب پر ہم ایسے ہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے وہ خواب میں جو مزار شک ہوئی نا اس کی مٹی لگا لی آنکھ میں صبح ہوا تو میری آنکھ ٹھیک ہو جو کام کر نہ سکیں تاجوران عالم کام گزار کرتے ہیں خواب میں آ کر کرم فرمایا تو پھر وہ دیکھیں نا خواجہ صاحب نے کیسا کرم کیا صرف مزار کی مٹی میں بھی کوئی خواب میں صبح لگائی تو خواب میں لگائی تو صبح ٹھیک ہو پھر اعلیٰ حضرت نے آگے لکھا کہ یہ پھر آگے کیا ہوا وہ بھی ٹائم بھی نہیں اور موضوع بھی نہیں تو غوث اعظم کے نوازے گیا نواز ان کی شان سبحان اللہ حسرت عبد قادری کو دید کی مرشد للہ نقاب رخ ہٹا دے پیارے پیارے خواجہ للہ نقاب رخ ہٹا دے پیارے پیارے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. روایت میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا 5 مرتبہ یا ربنا تو ملائکہ کہتے ہیں یا رب کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوئی. ماں تو جب بھی دعا مانگو تو کیا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اب دل میں بندہ سوچے کہ رحمت متوجہ ہے تو پھر دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا أكرم الأكرمين أكرم علينا بكرمك العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فسهل يا إلهي كل صعب بعرمة سيد الأبرار. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمت علينا اللهم ما مننت به علينا فأتمم وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته فلا تهتكه وما علمته اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بلغنا إلى 120 سنة أنت الله خير حافظا. صلى الله على حبيبه محمد وآله أجمعين الطاهرين وأصحابه أجمعين المكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہماری حاضری قبول ہو. یا اللہ ہم نے تابع امکان جتنا ہم سے ممکن ہوا ہم نے یا اللہ توجہ کی یا اللہ ذکر کیا. تیری قسم ہم ادا نہیں کر سکتے. تو اپنی رحمت سے اللہ ہمارے اس ذکر کو قبول فرما اور اپنی رحمت سے نواز. ہمیں برکت بھی دے وسعت بھی دے رب کریم. ہمارے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دے بلکہ اللہ اپنے کرم سے نیکیوں سے بدل دے. ہماری برائیوں کو مٹا دے رب کریم. ہمارے جان مال آل اولاد علم عمل دین عقل عزت آبرو کی حفاظت کر اس میں برکت نصیب فرما. ہر بیماری ہر بلا ہر رنج ہر وبا ہر مشکلات سے اللہ محفوظ بلا امتحان پاس کر دے. ہم سے آزمائش اللہ ہم سے آزمائش ہم پورے نہیں ہو سکتے رب کریم. ہم سے ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا رب کریم. بلا امتحان بخش دے. محض اپنے کرم سے بخش دے. اپنی رحمت سے نواز. اپنے بچوں کی خوشیاں دکھا ان کی خوشیاں نصیب فرما. ہم تمام کے رزق میں جان میں برکت دے. اللہ کسی کا محتاج اس گھر پر اس گھر والوں پر اس محفل کروانے والوں پر اپنا خاص کرم فرما اور ان کی ہر دلی جائز تمنا مرادیں پوری کر. ہمارا آنا خیر ہمارا جانا بھی خیر یا رب کریم. آپ یا اللہ ہمارے جنید بیدی یا اللہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ ان کی بخشش فرما. ان کے بھی والد صاحب والدہ جو گزر گئے تمام کی بخشش فرما یا رب کریم. یا اللہ ہمارے کوثر مختاری صاحب کی بخشش فرما یا اللہ. اے پروردگار عالم اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے. رب یسر ولا تعسر رب یسر ولا تعسر رب یسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وتمم علينا بالخير وتمم علينا بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين وبك نستعين وبك نستعين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. اے اللہ ہم تمام کی جو بھی مصیبتیں ہیں اللہ اپنے کرم سے اس کو دور کر دے. مشکلات کو آسان کر پریشانیاں دور فرما دے. غیب سے اسباب عطا فرما. تیری بارگاہ میں اللہ کمی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والے رب جو ہوتا ہے تیرے چاہنے سے ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یا اللہ ہمارے لیے بہتر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاصد رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا وملجانا ومأوانا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا ووکیلنا وکفیلنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام کے لیے بات پڑھیے مصطفیٰ